نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ 12ویں ویڈیو ہے، اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے واقعہ معراج اور واقعہ ہجرت تفصیل سے بیان کیا، اور واقعہ ہجرت ہمارا آدھا ہو چکا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ غار ثور سے نکل کے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تو ایک دن کا سفر طے کرنے کے بعد پورے دن سفر کرتے کرتے تھک گئے، تو دوپہر کے قریب قدید ایک جگہ تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، وہاں پہنچے تو وہاں ایک عورت کا گھر تھا، اس کا نام تھا عاتقہ، اور مشہور تھی ام معبد کے نام سے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اس کے شوہر وہاں رہتے تھے، ایک بچہ تھا ان کا، اور وہاں لوگوں کو آتے جاتے پانی پلاتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو تھکے ہوئے تھے شدید، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو آپ ہماری کچھ خاطر تواضع کریں۔ قید سالی کا زمانہ تھا، تو اس عورت نے کہا، ام معبد نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ تو شام میں آئے گا اور ابھی دوپہر کا وقت ہے، تو یہاں تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو کونے پر ایک لاغر اور کمزور سی بکری نظر آئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ بکری کیسی ہے؟ کہا کہ وہ سخت بیمار ہے اور اپنی کمزوری لاغری کی وجہ سے باقی بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے، میرا شوہر جب واپس آئے گا تو کچھ چارہ اس کے لیے لے آئے گا تو یہ کھائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس سے دودھ دھو لوں؟ تو اسے کہا اگر آپ کو اس پہ دودھ نظر آتا ہے تو دھو لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ بکری کو ادھر لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، نبی علیہ السلام کے معجزے سے برکت یہ ہوئی کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھر کے برتن لے آؤ۔ وہ عورت برتن لے آئی، نبی علیہ السلام نے برتن نیچے رکھا اور بسم اللہ پڑھ کے دودھ دہنا شروع کیا، تو جو بکری لاغر کمزور تھی، بیماری کی وجہ سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، اس میں اتنا دودھ آیا اللہ تعالیٰ کی برکت سے کہ وہ جو برتن تھا پورا بھر گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا اور برتن لے آؤ، گھر کے سارے برتن لے آئے، وہ سب برتن بھر گئے اور اس بکری میں دودھ باقی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پیا، سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا، ام معبد نے پیا، اس کے بیٹے نے پیا، خوب سے رو کے پیا، اور گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد جو ہے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور کچھ دیر آرام کیا۔ شام کا جب وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے اور سیدنا صدیق اکبر نے اجازت چاہی اور دونوں مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف چل پڑے۔ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد جب ابو معبد وہاں پہنچا، اس عورت کا شوہر، تو جب قریب پہنچا تو گھر کی ایک الگ ہی کیفیت، خوشبو وہاں پر آ رہی تھی، جگمگا رہا تھا گھر۔ دور سے یہ کیفیت دیکھ کے بڑا حیران ہوا، گھر پہنچا اور آتے ہی کہا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ تو ام معبد نے کہا ایک شخص آیا تھا جو مکے سے سفر کر کے آ رہا تھا اور یثرب کی طرف جا رہا تھا۔ کہا کہ کون تھا؟ کہا کہ محمد اپنا نام بتا رہے تھے اور انہوں نے کچھ دیر آرام کیا تو میں نے ان کو دودھ وغیرہ پلایا۔ کہا دودھ کہاں سے آیا؟ ساری بکریاں تو میرے ساتھ تھیں۔ کہا کہ اس بکری پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور برکت سے جو ہے وہ دودھ آ گیا۔ تو کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں نے بھی سنا ہے، میں ان کی تلاش میں ہوں، تو مجھے تم ان کی صفات بتاؤ، ان کا تم حلیہ مجھے بتاؤ۔ تو قربان جائیے ام معبد پہ اتنے پیارے اور فصاحت و بلاغت کے انداز میں نبی علیہ السلام کی اوصاف بیان کریں کہ تاریخ داں حیران ہے کہ ایک جو ہے جاہل عورت جو پڑھی لکھی نہیں تھی اور نبی علیہ السلام کے ایسے اوصاف بیان کیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ کتاب رحمت للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری نے، اور کتاب الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور عربی اس کی جو ہے وہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ ام معبد نے نہایت عمدہ الفاظ استعمال کیے، اور اس کا ترجمہ وہ یہ ہے، کہتی ہیں کہ وہ جو شخص تھے وہ ظاہری وضع قطع کے حامل تھے، جسمانی بناوٹ جو تھی بڑی معقول تھی، چمکتا رنگ تھا، تابناک چہرہ تھا، خوبصورت ساخت تھی، نہ ہی توندلے پن کی وجہ سے عیب تھا، نہ ہی گنجے پن کی خامی تھی، لمبی گردن تھی اور جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر تھا، سرمگی آنکھیں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، بھاری آواز تھی، اور سفید و سیاہ جو ہے ان کی آنکھیں تھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو تھے ان کے، چمکدار اور کالے بال تھے، خاموش ہوں تو پروقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ تابناک و پرجمال، اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت، اور شیریں گفتگو میں چاشنی تھی، باتیں جو ہے نہایت واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ ہی اتنا چھوٹا کہ نگاہوں میں نہ جچے اور نہ ہی اتنا لمبا کہ ناگوار گزرے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح کہ جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر رہے۔ رفقا آپ کے گرد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کچھ حکم دیں تو لپک کے بجا لاتے ہیں،
مطاع و مکرم، نہ تشرو نہ لغو. یہ الفاظ سے معبد کے جو اس نے اپنے شوہر سے نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کیے اور اتنی فصاحت کے ساتھ بیان کیے کہ تاریخ داں آج بھی حیران ہے. بہرحال اس کے شوہر نے جب سنا تو اس نے کہا کہ مجھے انہی کی تلاش تھی اور میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اچھا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ معبد اور ان کا بچہ یہ دونوں جو ہے وہ مدینہ کے قریب جو ہے وہ ایک بازار میں گئے، اور بازار میں جا کر جو ہے وہ سبزی وغیرہ سامان وغیرہ خرید رہے تھے. تو بیٹے نے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. اچھا، اس عورت کو نام تو پتہ نہیں تھا نبی علیہ السلام کا کہ محمد نام ہے، نہیں پتہ تھا. اس نے اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا مبارک، کہا مبارک آئے تھے ہمارے گھر پہ، مبارک برکت والا. تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا ان کے بیٹے نے، اور اچھل اچھل کے کہنے لگا ماں وہ دیکھیں یہ وہی شخص ہے جو مبارک کا ساتھی تھا، ہمارے گھر پہ قیام کیا تھا، تو چلو ان کو پیچھا کرتے ہیں. تو یہ دونوں ماں بیٹے پیچھا کرنے لگے صدیق اکبر کا. صدیق اکبر ہوتے ہوتے وہاں بازار سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی گئے، تو یہ لوگ پیچھے پیچھے جا کر دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی خدمت میں موجود ہیں. بہت خوش ہوئے اور جلدی جلدی اپنے گھر پہ آئے اور انتظار کرنے لگے اپنے باپ کا، وہ بچہ. اور یہ عورت اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی آئیں گے ہم ان کو بتائیں گے. بچہ کہہ رہا تھا ماں میں بتاؤں گا، ماں نے کہا نہیں بیٹا میں بتاؤں گی. بہرحال شوہر جو ہے وہ پہنچا. جب پہنچا تو پھر اس کو ایسے آثار محسوس ہوئے. اس نے کہا کیا آج پھر کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں آج کوئی نہیں آیا تھا، آج ہم نے مبارک کو دیکھ لیا. اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی ساری جو ہے وہ واقعہ سنایا کہ ہم نے یہاں ایسے اس میں دیکھا، وہاں وہ رہتے ہیں. چنانچہ پھر معبد، ابو معبد اور ان کا بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال یہ بیچ میں ایک واقعہ سفر کے درمیان پیش آیا تھا جو میں نے آپ کو سنایا. یہاں سے پھر آگے بڑھے نبی علیہ السلام، اور جب یثرب مدینہ سے قریب پہنچے تو وہاں پر بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا. تو وہ اپنے 70 سواروں کے ساتھ، 70 سوار اس کے ساتھ موجود تھے، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں اس نے اسلام قبول کیا. اور نبی علیہ السلام پر اسلام لانے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے جائیں گے مدینہ؟ یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے امامہ باندھا اور اپنے جو تلواریں تھیں، نیزے تھے، ان پر انہوں نے کالے کلر کے جھنڈے بنا لیے اور اس شان کے ساتھ یہ مدینہ کی طرف چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچ چکی تھی مدینہ میں. تو ان لوگوں کا دستور تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ لوگ مدینہ کے دروازے پر حرہ، مقام حرہ پر جمع ہو جاتے تھے اور نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ وقت زوال اور وقت استوا آ جاتا تھا، دوپہر ہو جاتی تھی، پھر یہ لوگ تھک ہار کے واپس چلے جاتے تھے. تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا، یہ لوگ تھک ہار کر واپس جا چکے تھے. تو ایک یہودی نے کسی قلعے پر کسی کام کے لیے چڑھا، تو اسے دیکھا دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا تو یکایک یہ چلا پڑا خوشی سے اور کہا کہ اے عرب والوں، اے یثرب والوں، جو مقصد تمہارا مقصد و مقصود تھا، جس کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ آ پہنچا. چنانچہ یہ اعلان سننا تھا، لوگوں نے فوراً مسلمانوں نے ہتھیار لگائے، لباس پہنے اور نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے دروازے پر جمع ہو گئے. اور وہاں پہنچ کے اظہار مسرت میں ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ بہت دور قبیلہ بنو عمر بن عوف تک جو ہے نا اس کی آواز پہنچی اور نبی علیہ السلام کا ان لوگوں نے وہاں پر استقبال کیا. اچھا، یہ جو آبادی تھی یہ تھی مقام قبا. یہاں پر نبی علیہ السلام نے جو قیام فرمایا تھا پہلا، مدینہ سے پہلے یہ آبادی تھی اور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کو قبا کا نام دیا جاتا ہے، آج بھی وہاں موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں. وہاں نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کے دن نبی علیہ السلام وہاں پہنچے اور اسی دن وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے مسجد قباء، آج بھی مشہور ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور جس کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. اور اسی مسجد کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. سورہ توبہ کی آیت ہے 11واں سپارہ کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ بے شک وہ مسجد کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، پرہیزگاری پر رکھی گئی. احق ان تقوم فی، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم وہاں جاؤ اور قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو وہاں جا کے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ، ایسے مرد موجود تھے جو کہ طہارت کو، پاک صاف رہنے کو پسند کرتے تھے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ پتھر اٹھا کے لاتے تو صحابہ کرام جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے لے لیتے کہ یا رسول اللہ آپ آرام کیجیے، ہم کر لیں گے. نبی علیہ السلام دے دیتے اور اس سے بڑا دوسرا پتھر اٹھا کے لے آتے، حتیٰ کہ سب لوگوں کے کام سے اور سب لوگوں کی تعاون سے پھر یہ مسجد تیار ہوئی اور نبی علیہ السلام نے وہاں پر نمازیں پڑھائیں.
اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کم از کم 3 دن قبا میں قیام کیا، اور قبا میں قیام کے بعد پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ چوتھے دن وہاں سے پھر آگے مزید روانہ ہوئے اور مدینہ کی طرف جو نبی علیہ السلام نے سفر کیا۔ راستے میں جو بھی قبیلے آتے وہ لوگ نبی علیہ السلام سے کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں قیام کیجئے، تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا ناقہ جو میری اونٹنی ہے وہ معمور ہے، اللہ نے اس کو حکم دے رکھا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہوتے ہوئے بنی عدی بن نجار جو حضور کا ننیال تھا وہاں سے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام جو ہے وہ مدینے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر لوگوں نے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ استقبال کیا، اور مشہور جو ہے کہ وہاں پر بچیاں جو ہے وہ نکل آئیں اور نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں گانے لگیں دف بجا کر کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا، ما دعا للہ داعی، جب تک کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا دعا کرتا رہے تو شکر کرنا واجب ہے۔ قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں تھیں، یہ نبی علیہ السلام کا ننیال تھا یہ، اور یہاں کی جو ہے وہ بچیوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال جو ہے وہ ایسے کیا۔ مزید اس میں آگے اشعار ہے کہ نحنو جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، کہ ہم جو ہے وہ بنی نجار کی جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، اور اے نجاریوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی پیارے ہمسائے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا استقبال ہوا، صحابہ کرام چھتوں پہ چڑھ گئے، نبی علیہ السلام کے استقبال میں نعرے بلند کرنے لگے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا نبی اللہ، اور لوگوں کے جو ہے مسرت کا، خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ پھر یہ معاملہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام کہاں قیام کریں گے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے کہا راستہ چھوڑ دو، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اس اونٹنی نے ایک چکر لگایا اور آ کر اس کے بعد ایک گھر جو 2 منزلہ بنا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، وہ اس گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں یہاں قیام کروں گا۔ یہ گھر تھا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نبی علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا۔ اس گھر کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ گھر 1000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے آباء و اجداد میں ایک بادشاہ گزرا تھا 1000 سال پہلے عیسائی، تو اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے، آخری نبی جو ہے وہ یثرب میں آئیں گے اور یہاں قیام کریں گے، تو اس نے خاص طور پہ یہ گھر نبی علیہ السلام کے لیے بنایا تھا، اور ایک خط اس نے نبی علیہ السلام کے نام لکھا تھا، اپنا نام تعارف کرانے کے بعد کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ جب بھی آئیں آپ کو یہ خط موصول ہو تو آپ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ میری شفاعت کیجیے گا، یہ گھر آپ کے لیے ہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط لا کے نبی علیہ السلام کو لکھا دیا، جس میں وہ ساری تفصیلات موجود تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے وہاں قیام کیا جب تک کہ نبی علیہ السلام کا گھر حجرے جو ہیں وہاں تعمیر نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد سن 1 ہجری کا آغاز ہوا، ہجرت کے سال، ہجری سال جو چل رہے ہیں 1441واں سال چل رہا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ہجری سال جو ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہوا جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ الحمدللہ ہماری مکی زندگی نبی علیہ السلام کی وہ اختتام پذیر ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی ہجرت تک کا واقعہ یہاں پر تمام ہوا۔ اب سال بہ سال جو ہجری سال جو گزرے ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو مختصراً آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں تک کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔